لوٹنا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف. کہیں لوٹنے کا لفظ, کہیں آنے کا لفظ, کہیں ٹھکانے کا لفظ. ٹھکانا میرے پاس ہی ہے. کوئی ہے دنیا میں ایسا جو مرے نہیں ہے؟ بھائی انڈے لینے گیا تھا اور جاتا ہی چلا جا رہا ہے. کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ گیا ایسا گیا کہ جاتا ہی چلا گیا. ہی ایونٹ ایسا ایونٹ کہ وینٹ ہی وینٹ, جایا ہی جا رہا ہے, جایا ہی جا رہا ہے. جہاں بھی چلے جاؤ, قرآن کہتا ہے اینما تکونو, اڑے اڑا لے مزے بھائی, تو بھول جا اسنوکر میں, ڈبو میں ٹائم گزار لے, تاش کے پتوں میں ٹائم گزار لے, ویڈیو گیم میں پب جی میں ٹائم گزار لے. ایک زندگی ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. بس یہ بتا دو, جو مرضی کر لے, کھا لے خربوزے بھی, یہ سارے میں نے تجھے چیزیں دی تھی نا, زیادہ راہ, رکشے کا کرایہ بھی, اڑا دے. ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے, کیا کر لے گا تو؟ کہاں جائے گا؟ یا معاشر الجن والانس, اے جنات اور انسانوں, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, زمین آسمان کی حدود سے ذرا باہر نکل کے دکھاؤ. طاقت ہے تو نکل جاؤ. رہو گے تو اسی کائنات کے اندر نا, کائنات سے کہاں باہر جا سکتے ہو جہاں اللہ کی حکومت ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں نکل جاؤ بھائی. تو جیسے ابا کیا کہہ رہے, کوئی محلے کا کوئی ہو نا بڑا دادا ہو, وہ پورا اس کا علاقہ ہے اور چاروں طرف سے بیریئر لگایا ہوا اس نے, اور آپ اس کی بدماشی سے بچ کے جا رہے ہو, کہے گا جائے گا کہاں بیٹا, ہے بھائی, ہے تو ہمارا علاقہ نا, کہاں چلا جائے گا؟ اللہ میاں بھی اسی انداز سے بات کر رہے ہیں کہ تو کائنات کی وسعتوں سے نکل کے تو دکھاؤ, کدھر نکلے گا تو؟ ہے تو ہمارے ایریے میں ہی. پوری کائنات کس کا علاقہ ہے؟ اللہ کا. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرے؟ ہم اور آپ کہاں اللہ سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام مولویوں کا مذہب ہے. وہ بھائی مولوی تو بیچارہ, وہ تو اللہ کی بات آپ تک منتقل کر رہا ہے, یہ اس کا دین تھوڑی ہے. آپ عمل کرو نہ کرو, وہ مولوی خود عمل کرے نہ کرے, اس کا نہ آپ سے تعلق نہ اس سے, اس کا کس سے تعلق ہے؟ اللہ سے. تو بھائی جب بھی گناہ کا خیال آئے نا, فوراً سوچا کرو ابا نے بھیجا کہاں تھا؟ انڈے لینے کے لیے, اور تو کر کیا رہا ہے؟ وہ پیسوں سے گٹکے کھا رہا ہے بیٹھ کے. ابا نہیں چھوڑے گا تو اللہ کیسے چھوڑے گا؟ ہے بھائی, اللہ کیسے چھوڑے گا؟ اللہ بھی پوچھے گا تجھے کہاں کس کام کے لیے. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے درمیان میں, جب سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو چپس بھی چل رہی ہوتی ہے, برگر بھی چل رہے ہوتے ہیں, یار ٹرین ذرا اسٹیشن پہ رکی ہے, 2 بوتلیں لے آیا. یار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ جب ہم سفر پہ, منزل ہے پشاور جانا ہے, منزل ہے کہاں جانا ہے؟ یہاں سے پشاور. جیسے ہماری منزل ہے جنت, ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت. اس میں منزلیں آ رہی ہیں, آزمائشیں آ رہی ہیں, ان کو پورا کرتے ہوئے آپ کھا پی بھی لو, اللہ نے منع نہیں کیا, حلال چیزوں سے لطف اندوز ہو. جیسے ہم جا رہے ہیں بھائی پشاور, تو کوئی ٹرین میں لٹک کے سفر کرتا ہے, کوئی اکانومی کلاس میں بیٹھ جاتا ہے, کوئی بزنس کلاس میں بیٹھ جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. کوئی لیٹ کے جا رہا ہوتا ہے, کسی کو پاؤں رکھنے کی جگہ ملتی ہے, لیکن سب کا ہدف کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہاں ابا نے جو پیسے دیے ہیں نا مجھے پشاور جانے کے لیے دیے, وہاں نانی کا گھر ہے, ان سے مل کے آؤ, عید ان کے ساتھ گزارو. اب کسی کے پاس وسائل کم ہیں, وہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے, وہ کم لطف اندوز ہوتا ہے. کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں, وہ زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے. اب جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ کیا کر رہا ہے جی, ملتان اسٹیشن پہ لے آ بھائی ایک برگر لے آ یار, یا پراٹھے مل رہے ہیں ذرا پراٹھے لے آ یار, یہ لے آ وہ لے آ. اب اس کو مزہ اتنا آنا شروع ہو گیا ملتان کے, اس کو سوہن حلوہ اتنا اچھا لگا, اسٹیشن پہ ہی اتر گیا, حلوہ کھا رہا ہے. اب ٹرین پونپ پونپ کر رہی ہے, چل رہی ہے, لوگ بلا رہے ہیں آ جا, کہہ رہے ہیں میں کیوں آؤں, یہاں حلوے میں مزہ اتنا آ رہا ہے, اتنا ٹیسٹی حلوہ ہے, تو ذرا ڈرائیور کو جا کے کھلا. ڈرائیور کہے گا مجھے بھی جاب سے نکال دو, کہ بھائی میرا ہدف پشاور ہے, چلتے چلتے کھا لوں گا, اس کے لیے رکوں گا نہیں. اگلی ٹرین آ رہی ہے, پلیٹ فارم خالی کرنا ہے, تو چلتے چلتے کھا لو بھائی جتنا ہے. جب ٹرین چل رہی ہے, عقل مند کیا کرے گا, حلوے کا ڈبہ خرید کے, پاکستانی تو بغیر پیسے دیے بھی لے چلتے ہیں کہ ابھی چل رہی ہے تو کون پوچھے گا, وہ سیٹ پہ بیٹھ کے کھائے گا. یار سفر جو منزل ہے نا اس میں خلل نہیں ہے, چلتے چلتے جو ہو جائے. اور اگر نہیں خرید سکتا چھوڑ دے گا وہاں پہ, چھوڑو یار پشاور پہنچ کے نانی کے گھر گاجر کا حلوہ کھائیں گے, وہ سچی مچی کا حلوہ ہوگا, یہ تو
اسٹیشنوں پہ تو پتہ نہیں حلوے بھی کس قسم کے مل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نہیں بولا ہے کہ یہ جو تمہیں دنیا کی انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہ سارا چائنا کا مال ہے جو تمہیں مل رہا ہے. اصل کہاں ملے گا؟ جنت میں. اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہیں. دنیا میں جو زیادہ مزے اڑا رہے ہیں, زیادہ ٹینشنیں بھی اسی کے ساتھ ہیں. تو سفر میں منزل کو ہدف بنایا جاتا ہے, راستے میں قیام طعام اور کباب بھی چلتا ہے, چپس بھی خرید کے کھا رہے ہوتے ہیں, ایسی ایسی اسٹیشنوں پہ آواز آ رہی ہوتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اب تو وہ تو اب دیکھنے کو ہی نہیں ملتا منظر. ہم جب بچپن میں جاتے تھے نا, ہمارے سرگودا ہے نا, وہاں ہماری نانی رہا کرتی تھی, کیونکہ ہمارے نانا انڈیا سے مائگریٹ کر کے سرگودا چلے گئے تھے. تو ہم لوگ سرگودا جایا کرتے تھے. پرانی سڑی ہوئی ٹرینیں ہوا کرتی تھی, سپر ایکسپریس تھی اس دور میں. تو وہ 50-50 آیا کرتا تھا. اس میں ایک بڑا اچھا منظر دکھایا تھا ٹرینوں کا. بہت لیٹ ہوتی تھی ٹرینیں, بہت ٹائم لگتا تھا پہنچنے میں, اور اسٹیشنوں پہ بڑا مزہ آتا تھا. گرم انڈے اور بوتلیں اور کرارے پاپڑے اور ایسے مزے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی نا. جیسے ہی رکو آ کے, جیسی گاڑی رکتی تھی نا, چلتی کم تھی, رکتی ویسے بھی زیادہ تھی. تو وہ 50-50 میں دکھایا کہ لاہور سے ٹرین میں بچے بیٹھے ہیں کراچی آنے کے لیے, گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے. تو اس میں دکھایا کہ وہ بچے پینٹ پہن کے بیٹھے تھے. کراچی جب پہنچے تو بچے بڑے ہو چکے تھے اور ان کی پینٹیں چڑیاں بن چکی تھی, اتنے لمبے ہو گئے تھے نا وہ. آدھی زندگی ان کی ٹرین میں ہی گزر گئی. اور ایک جوان آدمی تھا, وہ بوڑھا ہو گیا تھا بیچارہ. تو کہتے ہیں جیسے ہی کراچی اسٹیشن پہنچا ہے, کھڑکی سے ہاتھ نکال کے کہتے ہیں بھائی کراچی آ گیا. انہوں نے کہا آ گیا, اور انتقال ہو گیا اس کا. تو اتنی لیٹ ہوتی تھی ٹرینیں. تو آپ جب سفر میں جا رہے ہوتے ہو, اسٹیشن پہ گرم انڈے کی آوازیں بھی آتی ہیں, اسٹیشن پہ بوتلیں, کرارے پاپڑے اور جوس لے لو, جوس اور پتہ نہیں کیا کیا. میں تو وہ پوری آوازیں نکال کے بھی نہیں دکھاؤں گا, لوگ میمز بنا دیتے ہیں, ورنہ میں بڑے مزے کی آوازیں نکالتا تھا. وہ بالکل اوریجنل ہم نے یاد کی ہوئی تھی وہ آوازیں. ایک W11 کے کنڈکٹر کی آواز ہم نے رٹی ہوئی تھی, جس طرح سے وہ بولتے ہیں نا, شیر سان آزاب لالو کھیلا لو کھیلا لو کیا, وہ بڑے اسٹائل سے ہے, وہ ابھی ہم یہاں نہیں نکال سکتے. تو وہ کراچی والوں کو ہی اس کا مزہ ہے کہ جس طرح سے وہ مختلف اڈوں کی آوازیں نکالتا ہے نا کنڈکٹر, اور 4K اور 4J, یہ جو بسوں کے کنڈکٹر کی اپنا ایک مستی میں ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی پوری تجوید کے ساتھ الفاظ نہیں بولتے. اور اسی طرح جو اسٹیشنوں پہ آوازیں ہوتی ہیں. خیر, تو اب آپ کو آواز آ رہی ہے گرم انڈے. آپ نے کیا کہ انڈے گرم مل رہے ہیں بھائی یہاں پہ, مجھے تو حکیم نے کہا ہے گرم گرم انڈے کھایا کرو, ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا. آپ گرم انڈے کھانے کے لیے اتر گئے. ٹرین چل رہی ہے, آپ کو انڈے کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہاں انڈے کھاؤ گے, پشاور پہنچ کے نانی سے ڈنڈے کھاؤ گے کہ عید کے دن تمہیں بلایا تھا, تو 4 دن لیٹ پہنچ رہا ہے وہاں پہ. تو ہماری بالکل سادہ سی اور آسان مثال دنیا میں یہی ہے. پیغمبر یاد دہانی کراتے ہیں. دیکھو اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بتا دیا تھا, کافی تھا نا کہ تمہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے. آدم کے ذریعے اعلان کروا دیا, کافی تھا نا. وہ نسل در نسل چلتا آتا. جیسے باپ نے ایک دفعہ بول دیا آپ کو بھائی تجھے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں, کافی ہے نا. لیکن ابا بار بار یاد بھی دلا رہا ہے, دوسرے بندے کو بھیج رہا ہے, اس کو جا کے یاد دلاؤ تجھے اس کام کے لیے بھیجا, گٹکے کی دکان پہ نہیں بیٹھ جانا. تیسرے کو بھیجا, اس کو یاد دلا تجھے میں نے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیجا ہے, مہمان آنے والے ہیں, ایسا نہ ہو چرسیوں کے ساتھ بیٹھ جا ہے بھائی. میں کراچی میں انہی کی مثالیں دے رہا ہوں جن کے ساتھ کراچی کے لڑکے بیٹھتے ہیں. آپ بار بار کہنا نا گٹکے اور چرسی کی, بیٹھتے ہی نہیں کے ساتھ ہیں. ڈبو پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائیں گے باہر گلی میں, یہی اور کہاں کوئی کسی سائنسدان کے پاس تھوڑی جا کے بیٹھیں گے. وہ کیا خیال ہے, یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ کے اس سے پوچھنا شروع کر دیں. وہ تو ایسی فضول چیزوں میں جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو ابا نے بار بار یاد دہانی نہیں کراتا, لیکن اللہ نے کتنا رحم کیا, کیونکہ سزا بہت سخت رکھی ہے نا آخرت میں. اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ابا ہیں, آپ یاد دلائیں. پھر اللہ نے کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں جو ہر دور میں یاد دہانی کراتے رہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا, لیکن علماء کو ان کا وارث بنا دیا کہ اب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا, لیکن علماء انبیاء کے وارث بن کے یاد دہانی کراتے رہیں گے. پھر اللہ نے تبلیغی جماعت نکال دی, وہ گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے یاد دہانی کرا رہے ہیں. تو اتنے یاد دہانی کرانے والے
کہ اتنا ابا بھی کسی کو یاد نہیں دلاتا کہ کس کام کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے بھیج دیے. یہ تو وہ ہیں جو لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے، غلط ہے، یہ نہیں کرنا، یہ مقصد سے ہٹا دے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو یاد دہانی کراتی ہیں. تو یہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے. اچھوں کو جنت دے گا اور بروں کے لیے اللہ نے برا انجام رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی ہدف کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. پھر اللہ نے ایک فائدہ، ایک اپنی رحمت سے ایک آپشن ہمیں یہ دے دیا کہ دیکھو آدم سے غلطی ہوئی تھی، کوشش کرو غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو. اگر ہو گیا فوراً توبہ کرو، توبہ کر کے گڑ گڑاؤ، اللہ کو مناؤ اور اللہ سے معاہدہ کرو آئندہ نہیں کروں گا. اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کا شیطان سے مقابلہ ہے. شیطان طیش میں آیا تھا نا، شیطان جب طیش میں آیا، شیطان نے بولا میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، اس سے گناہ کرواؤں گا. اللہ بھی اب کو بھی غصہ آیا. اللہ نے بولا تو بڑے فارم میں آیا ہوا ہے، بدماشی دکھا رہا ہے میرے دربار میں، تو یہ سن لے کہ ان میں سے جس سے گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو میں بھی معاف کر دوں گا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا شیطان اس کوشش میں نہیں ہے کہ گناہ کروائے، شیطان اس کوشش میں ہے کہ گناہ پر قائم رکھے. اس کو پتا ہے گناہ کروانے سے بات نہیں بنے گی، کنٹینیو گناہ کرواتے رہنے سے معاملہ خراب ہوگا. توبہ نہیں کرنے دو اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ گناہ کریں تاکہ بعد میں توبہ کر لیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، وہ ایسے ہے جیسے اس نیت سے اپنے آپ کو زخمی کرے کہ میں بعد میں مرہم لگا کے علاج کر لوں گا. بھائی ایک زخم ہو جانا تاکہ علاج کر لے اور ایک زخم کرنا اس نیت سے تاکہ علاج کرے، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہو جائے تو کیا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ.